آپ نے فرمایا اللہ کا پسندیدہ اور کائنات کا بہترین انسان وہ ہے جس کا دل پاک اور صاف ہے. غلطی ہوئی، سرزنش کی، بات کی، دل صاف. تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کے جانا ہے. فراخ دل بنے، سینے اپنے کشادہ رکھے. اور بھائی ہم تو کافروں کو بھی فائدہ دینے آئے ہیں. یہ کتنا آپ نے واقعہ سنا ہے. وہ جو ایک کافر سردار تھا، اس کو بچھو نے ڈس لیا تھا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر پر دم کیا تھا. اونچی بولے کس پر؟ ایک بات میں نے سمجھانی ہے، کس پر؟ اور جن کی نموز کی ہم بات کرتے ہیں، ہم ابناؤ سے اب ہیں، وہ تو کافروں پر قرآن پڑھتے تھے. میں نے اپنوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اور سیاستدان سے اختلاف کرو، مولوی سے اختلاف کرو، جماعتی سے اختلاف کرو، کسی چھوٹے بڑے سے اختلاف کرو، آپ کو نہیں پتا کہ سب سے بڑی طاقت دلیل میں ہوتی ہے، اخلاق میں ہوتی ہے. کوئی بد زبانی اور بدتمیزی سے بھی کبھی بہتری آئی ہے؟ کبھی دل کی سختی سے بھی لوگ بدلے. آپ تو کافروں پر قرآن پڑھتے تھے، آپ کافروں پر قرآن پڑھتے تھے. میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، اس کافر سردار نے بڑا علاج معالجہ کیا تھا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. نبی پاک کے صحابی نے 7 دفعہ قرآن پڑھ کے دم کیا، اللہ پاک نے کافر کو بھی شفا عطا فرماتی ہے. میں ہمسائے کا بھلا کرنے کو تیار نہیں. کڑ ہے. ادھر دیکھیں، عجیب شریکہ ہے. میں تھوڑا جا آسان لفظ کر کے تو دستے ہیں. مسلمانوں دے نال جنوں پنجابی چاہتے ہو نا، اٹ کتے دا ویر کہ اینو بزتی کر کے چھڈنا ہے، اے دے بارے دل صاف نہیں کرنا. بھائی یہ جانوروں والی زندگی ہے، یہ دورہ جاہلیت والی زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا وہ ریشم کی کوئی کرتا دیا تھا، قمیض دی تھی. تو وہ غالباً شاید حضرت عمر نے پہن لی. تو آپ نے فرمایا میں عمر تینوں پاؤنا سے تو نہیں سی دیتی، ریشم مرد تو نہیں پاندے، صدقہ کر دے یا کسی اور کو دے دے. وہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی وہ قیمتی پوشاک اپنے سکے کافر بھائی کو دیتی تھی. کس بھائی کو؟ کافر بھائی کو. وہ ایک آدمی سے تھوڑی سی خطا ہو گئی، صحابہ تعزیراً اس کو سزا دے رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہہ دیا تیرے تے لعنت ہوئے. آپ نے فرمایا زبان بند کر، انہو یحب اللہ و رسولہ. اگرچہ اس سے کمی کتائی ہوئی ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی محبت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کی ضرورت یہ ہے، اگر آپ توحید پھیلانا چاہتے ہو، سنت پھیلانا چاہتے ہو، ادھر دیکھو نمازوں کا نشہ لینا چاہتے ہو، تو سکڑا ہوا یہ جو دل ہے نا، سکڑا ہوا دل، یہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا، گھر کی خوشیاں ختم کر دے گا. بیٹا آخری جملے ہیں میرے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ہے میرے پاس. گھر کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی، ذہنی سکون ختم ہو جائے گا. یاد رکھنا، جس بندے کے دل میں کڑ ہے، جس بندے کے دل میں سختی ہے، جو بندہ تڑے باز ہے، جو لوگوں کی نیتوں پہ حملہ کرتا ہے، جو بندہ استکبار تکبر کرتا ہے، وہ سمجھتا پتہ نہیں 4 سجدے کر کے میں کیا بن گیا ہوں. اور جس کا دل سکڑا ہوا ہے، اللہ کی قسم وہ ڈپریشن کی موت ہی مرتا ہے. کسی کو کچھ نہ کہے، وہ اپنی خوشیوں کا خود قاتل ہے. بھائی اگر اخلاق نہیں ہے تو پوچھیں مفتیان فیصل آباد سے، آپ کی عبادات کی قبولیت پر بھی سوالیہ نشان ہے. صرف گالیوں کی وجہ سے نمازی جہنم رسید ہوں گے، معاملات میں خرد برد کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والے الٹے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے. فیکٹری میں چوری، دکان سے چوری، معصوم بچیوں کو حرام کھلاتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جہنم کا ذریعہ ہیں. نیک اعمال برباد. تو آخر میں آپ کو نا 2 وظیفے بتا دیتا ہوں، یہ آپ لازمی پڑھتے رہا کریں، آخری تشہد میں بھی پڑھتے رہا کریں. ان میں سے ایک وظیفہ آپ بے شک جب رات کو تہجد پڑھتے ہیں نا تو یہ بار بار پڑھتے رہا کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ تو نے ہمیں نمازی بنایا، دیندار بنایا، مسجد داڑھی ٹوپی مدرسے والا بنایا. اللہ تو نے ہمیں دین دیا. اللہ دین دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کرنا، ان میں کڑ پیدا نہ کرنا، سختی پیدا نہ کرنا. اللہ نعمتیں تو عطا کرنے والا ہے. ادھر دیکھو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
آمین پڑھنے کے بعد جب آپ قیام اللیل کرتے ہو نا رات کو، اشراق پڑھتے ہو نا، یا چاشت کی نماز پڑھتے ہو نا، یا صلاۃ الاوابین پڑھتے ہو، تو فاتحہ کے بعد یہ جو آیت ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، 10 دفعہ پڑھو، 100 دفعہ پڑھو، 1000 دفعہ پڑھو، آدھ آدھ گھنٹہ پڑھو۔ پوچھو علماء کرام سے، اگر رفع الیدین سنت ہے، اونچی آمین کہنا سنت ہے، پاؤں سے پاؤں لگانا سنت ہے، تو نفل نماز میں ایک آیت بار بار پڑھنا، رو رو کے پڑھنا، جھوم جھوم کے پڑھنا نبی پاک کی محبوب سنت ہے۔ اور بیٹا دل پھرتے 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ بڑے بڑے نوجوان میں نے دیکھا 1 سیکنڈ میں ایک کلپ سن کر بلبل ہو گئے، ایک جملہ سن کر دل کی کیفیت ایسی بدلی ہے، ہر شے زندگی سے نکل گئی ہے، دل پھرتے وقت نہیں لگتا۔ یہ دعا آپ نے رمضان میں بھی بڑی پڑھنی ہے، اب سے آپ شروع کر دیں۔ آخری تشہد میں آپ یہی پڑھتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا رب اجعلنی مقیم، یہ بھی پڑھا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اس وقت سوشل میڈیا، یوٹیوب، گوگل، ان چیزوں کی وجہ سے ادھر دیکھو سیدھے دل پہ وار ہو رہے ہیں، بچیاں دا ستیہ ناس ہو رہا جے۔ اس ٹائم تواڈے ملک سے 1 کروڑ نوجوان نشہ کر رہے ہیں۔ عمیر بھائی یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، 27 لاکھ جوان بچیاں نشہ کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک کی حالت ہے، پچھلے مہینے اسلام آباد میں 1 مہینے میں صرف یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، 300 بچیوں نے گھروں سے بھاگ کر اپنے ماں باپ کی عزتوں کو خاک میں ملا کر 1 مہینے میں اسلام آباد میں انہوں نے گھروں سے بھاگ کر شادی کی ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ یوٹیوب ہے، اس نے ستیہ ناس کر دیا نسل کا۔ اور دوسری دعا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ تو سجدے میں پڑھتے ہی رہا کرو۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اگر میری باتوں میں کوئی خیر تھی تو اللہ کی رحمت تھی، اللہ قبول فرمائے، اگر کوئی کمی تھی یقیناً تھی، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ نمازی ہونا، دیندار ہونا بیٹا یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو نرم بنائیں، دڑے بازی سے باہر نکلیں، لوگوں کے عیب نہ دیکھیں، خوبیاں دیکھیں، حسد نہ کریں، حوصلہ افزائی کریں، استحقار نہ کریں، استکبار نہ کریں، استغفار کریں۔ اگر رب نے چن لیا ہے، اور بابا رب نے چن لیا تو استغفار کریں، اللہ تیری مہربانی، پہلی صف کا نمازی بنا دیا ہے، مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، تیری مہربانی، ورنہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تیری مہربانی اللہ۔ دیکھ ہزاروں لوگ ہیں مسجدوں میں نہیں آتے، تسی قرآن دے 30 پارے جا کے انہاں کے پڑھ لو، انہاں عصر دی نماز پڑھنے مسیتے نہیں ہونا، یہ فضل ہے اللہ پاک کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کی کشادگی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وار کا وقت ہے۔ چھوڑ کے دین چھوڑ کے
टोपी वाला, दाढ़ी वाला, मसल वाला, मदरसे वाला। ये नमूने के लोग होते हैं, इनका किरदार एक बड़ा असर छोड़ता है मुआशरे में। तो हमें हमेशा इस बात की बड़ी लज रखनी चाहिए। ये जुमला तवज्जो से सुनना कि भाई मैंने दाढ़ी रखी है, टोपी रखी है, मैं मस्जिद में आता जाता हूँ, मेरी वजह से मसलक बदनाम नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से दीन बदनाम नहीं होना चाहिए, दीनदार तबका बदनाम नहीं होना चाहिए। ये एहसास बड़ा ख़त्म हो गया। हमने मार्केटों में, दाएं बाएं ख़ानदानों में देखा है, माइंड ना करना, 90% जो बद ज़ुबानी, बद किरदारी एक बेदीन बंदे की होती है ना, वही लबो लहजा स्टाइल एक मजहबी बंदे का भी होता है। तो मैं इस हवाले से आपकी खिदमत में 5 चीज़ें रखना चाहता हूँ कि अगर आप एक कामयाब तरीन मजहबी इंसान बनना चाहते हैं और हकीकी सुकून चाहते हैं, कबूलियत चाहते हैं, तो नमाज, रोज़े, टोपी, दाढ़ी, मदरसे के साथ साथ आपने सारी ज़िंदगी इन 5 चीज़ों से बचना है। सबसे पहली बात तवज्जो से सुन लें। हमने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता ना मजहबी तबके में ये जो दिल की किड़ है ना, किड़, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले किसी अजीज़ से, किसी जमाती से, किसी दोस्त से कोई कमी हुई, गलती हुई, कताई हुई, भाई हुई, तो ये कहाँ का मज़हब है, कहाँ की दीनदारी है कि 10 साल, 5 साल, 2 साल गुजरने के बाद भी दिल में मैल ही मैल है, ग़लाज़त ही ग़लाज़त है, कीड़ी कीड़ है। आप ख़ानदानी मामलात में देख लें कि अजीब है, दिल की सख्ती के मामले, किड़ के मामले। अब जमाती मजहबी तंजीमी ज़िंदगी में देख लें कि कैसे दिल में किड़ है, बुग़्ज़ है। याद रखिए भाई, जिसके यहाँ मज़हब होता है, दीन होता है, नमाज जिसके अंदर उतरी होती है ना, वो दिल का बड़ा नाता तोता और पाक साफ इंसान होता है। माइंड ना करना नमाज़ों के साथ, रोज़ों के साथ, चूँकि रमज़ान भी आ रहा है, हर बंदा इस्तक़बाल रमज़ान के मौज़ू अपने अपने मिजाज के मुताबिक बयान करता है। तो मैं आपके गोशगुजार करूँगा जी, 100 में से 70 नंबर आपके पूरे हैं। बाकी ये जो 30-35 नंबर है ना अखलाकियात मामलात के, इस पर बड़ी कड़ी नज़र रखें। शैतान बड़ा खन्नास है। आप क्या समझते हैं? बेटा मेरी तरफ देख कि आपने नमाज़ पढ़ ली है तो शैतान ने आपका खाता और आपका पीछा छोड़ दिया। होय होय होय। अगर आप ये समझ बैठे हैं तो आप जैसा भोला इंसान कोई नहीं। कुरान पढ़ के देखो, ये दाएं से हमला करता है, बाएं से हमला करता है, आगे से हमला करता है, कोशिश करता है दाढ़ी वाले को काबू किवें करना है, एनू मसीतड़ को काबू किवें करना है, एनू दीनदार को काबू किवें करना है। तो फिर दिल को गंदा कर देता है, मैला कर देता है। तो मैं अब दूसरी बात शुरू करने लगा हूँ। सिर्फ मैंने आपको इजमाली तौर पे बता दिया है। अगर दिल में किड़ है, ग़लाज़त है, सख्ती है, पलीदी है, तो ये हमारी इबादत की कबूलियत पर भी सवालिया निशान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दर्जनों हदीस का खुलासा बता देता हूँ। आपने फरमाया, अल्लाह का पसंदीदा और कायनात का बेहतरीन इंसान वो है जिसका दिल पाक और साफ़ है। गलती हुई, सरजनिश की, बात की, दिल साफ, तो हमने अल्लाह की बारगाह में कल्बे सलीम लेके जाना है।